انسانوں کو اس لیے آباد کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، ایشور کو، بھگوان کو، اللہ کو، لاڈ کو، گاڈ کو سمجھیں اور اس کی بندگی کی زندگی گزاریں۔ سارے انسانوں کا باپ ایک تھا۔ جن لوگوں نے چھوت چھات اور بھید بھاؤ کا فلسفہ چلایا وہ انسانیت کے دشمن تھے۔ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں، کالے ہوں یا گورے، برہمن ہو یا ویش یا کھتری یا شودر قرار دیے جانے والے لوگ، دلت ہو یا ہریجن یا شیڈیول کاسٹ یا شیڈیول ٹرائبس، یا وہ کہ جن کو اپنے نسب پر فخر و ناز ہے، سب ایک ہیں، سب کی رگوں میں ایک خون دوڑ رہا ہے، سب ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ انسانیت کا پیغام ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے، ہر صوبے کے لیے ہے، ہر ضلع کے لیے ہے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جس پیغام کے خلاف دنیا میں بہت سی طاقتیں کھڑی تھیں، کھڑی ہیں، کھڑی رہیں گی۔ بہت سے انسان کسی جتھے کے ذریعے، کسی پارٹی کے ذریعے، کسی گروہ کے ذریعے انسانیت کا شکار کرتے ہیں۔ وہ انسان نما چہرے رکھتے ہیں لیکن انسانیت پر ڈکیتی مارتے ہیں۔ وہ انسانوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، غریب کو اور زیادہ غریب بناتے ہیں اور امیر کی جیبیں بھرتے ہیں۔ جو حاکم ہے اس کے لیے کرسیاں اور بڑھاتے ہیں، جو بیچارہ کمزور اور بے کرسی اور بے اقتدار ہے اس کو اور ذلیل کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں وہ انسانیت کے ڈکیت ہیں، مجرم ہیں، قاتل ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس ملک کو آزاد کرانے کی جد و جہد چل رہی تھی تو اس ملک کے اچھے لوگ، انسانیت نواز لوگ، جرأت مند اور حوصلہ مند لوگ، اچھے لوگوں کی قیادت میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی چارے کے ساتھ ظالموں کے خلاف، غاصبوں کے خلاف، قابضوں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے انگریزوں سے، اس لیے نہیں کہ وہ انگریز ہیں یا گورے ہیں یا برطانیہ کے ہیں، بلکہ اس لیے اس ملک کو ان سے آزاد کرانا چاہتے تھے کہ وہ ظالم ہیں، غاصب ہیں، انہوں نے یہ ملک چھینا ہے، ہم سے لے کر اس کی دولت لوٹی، عزت لوٹی، یہاں کی قوموں کو ٹکرایا اور ڈیوائڈ اینڈ رول پر عمل کیا کہ لوگوں کو ٹکراؤ، فرقوں میں بانٹو اور حکومت کرو۔ تو چونکہ وہ یہ ظلم کر رہے تھے اس لیے یہاں کے مسلم، ہندو سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک طرف گاندھی جی اور ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد اور ایک طرف نہرو اور ایک طرف مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حضرت موہانی، بڑے بڑے علماء نے ایسی قیادت کی کہ یہ ملک آزاد ہوا۔ اور یہ ملک آزاد ہوا تو اب اس امید کے ساتھ اور تمنا کے ساتھ کہ اب یہاں انسانیت ہوگی، شہری حقوق ادا کیے جائیں گے، امیر و غریب کا فرق ختم کر دیا جائے گا، اب یہاں پر ظلم نہیں ہوگا، یہاں کی استحصال نہیں کیا جائے گا، اب اس ملک میں فرقے واریت نہیں ہوگی، اب ہندو مسلم کو نہیں لڑایا جائے گا، اب برادری اور برادری کی لڑائی ختم ہو جائے گی، سب یکساں درجے کے شہری ہوں گے، ایک قانون کے تحت زندگی گزاریں گے، فنڈامنٹل رائٹس کی ضمانت سب کو دی جائے گی۔ فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر صرف برہمنوں کے لیے نہیں ہوگا اور صرف کسی ایک برادری کے لیے نہیں ہوگا، ہر غریب کا وہ حق ہوگا جو اسے قانون میں دیا گیا ہے۔ دستور میں جو حق دیا گیا ہے وہ سب کو ملے گا، شہریوں کو ملے گا، دیہاتیوں کو ملے گا، کسانوں کو ملے گا، مزدوروں کو ملے گا، اور خانچہ لے کر چلنے والے، ٹھیلا چلانے والے معمولی درجے کے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں انہیں عزت دی جائے گی۔ اس لیے کہ کسی انسان کو اس کے پیشے کی وجہ سے ذلیل سمجھنا کہ اس کا پیشہ چھوٹا ہے، یا کسی دولت کی کمی کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہے جو شیطنت اختیار کرتے ہیں، جو شیطان کے چیلے اور شیطان کے بندے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کی سیاست کا رخ دھیرے دھیرے
اسی طرف چلا گیا جس طرف انگریزوں نے اس ملک کو غصب کر کے ظالمانہ طور پر اپنے ہاتھ میں لے کر اس ملک کی سیاست کا جو رخ پیدا کیا تھا، وہی رخ بعد کے دور میں استعمال کیا گیا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس ملک پر سب سے زیادہ کانگریس پارٹی نے حکومت کی، لیکن کانگریس پارٹی نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کیا، لوگوں کو برادریوں میں بانٹا، مذہب کی تفریق کی، لڑائیاں کروائیں، کبھی مسجد توڑی، کبھی کسی کے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ملک جو ہے اس کا امن ختم ہو گیا، سلامتی ختم ہو گئی، اور موقع ملا فاشسٹ طاقتوں کو کہ وہ جن سنگھی اور پھر RSS اور بی جے پی کے لبادے اوڑھ کر ہندو راشٹر اور رام مندر کے جھوٹے نعرے لگا کر ہندوؤں سے کہیں کہ تم مسلمانوں سے نفرت کرو اور مسلمانوں کو بانٹیں اور ان کو توڑیں۔ یہ وہ پالیسی ہے جو ملک میں دو بڑی پارٹیوں نے اختیار کی، ایک نے چھپ کر ایک نے کھل کر۔ تو بی جے پی اور کانگریس یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف جو ہے آپ کو چمکتا ہوا سکے کا حصہ نظر آتا ہے، ایک طرف کھردرا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کی پالیسی فرقہ واریت پر خفیہ طور پر مبنی رہی اور ایک کی پالیسی کھول کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہوئے کہ اس ملک کی 25-30 کروڑ آبادی کو ہم چین نہیں لینے دیں گے، ان پر کبھی یونیفارم سول کوڈ تھوپ دیں گے اور کبھی رام مندر کا ایشو کھڑا کریں گے، کبھی کسی مسجد کو ڈھائیں گے، غرض کے اس ملک کے امن کو اور سلامتی کو ختم کر دیں گے۔ ایسی صورتحال میں اس کی ضرورت تھی کہ جتنے بھی مظلوم ہیں، جتنے کمزور ہیں، جتنے پسماندہ لوگ ہیں، جتنے بھی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کر سکتے ہیں، وہ ایک ساتھ ایک محاذ بنا کر کھڑے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں جیسے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا گیا، ان کی غلط پالیسیوں اور ظلم کی وجہ سے اس ملک کو ہم دوبارہ اب بی جے پی اور کانگریس سے آزاد کرانے کی مہم چھیڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مہم بڑی مشکل ہے، وہ مہم بھی اتنی مشکل تھی کہ لاکھوں انسان اس ملک میں ذبح کیے گئے تھے۔ جب انگریزوں کے خلاف مہم چھیڑی گئی تو سڑکوں پر لوگوں کو لاشوں میں تبدیل کیا گیا اور توپ کے منہ پر باندھ کر توپ کا گولا داغا گیا تو آدمی کے چتھڑے اڑا دیے گئے، اور دلی سے مراد آباد تک جتنے بھی روڈ پر درخت ہیں، ہر درخت پر کسی نہ کسی مولوی ملا کی لاش لٹکتی نظر آئی، اس کو سولی میں چڑھا دیا گیا۔ انڈمان بھیجا، مالٹا بھیجا، قید کیا، ٹارچر کیا، لیکن بہرحال انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ جب کمزور لوگ، مزدور اور کسان اور مظلوم اکٹھا ہو جاتے ہیں اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہندو بعد میں، مسلم بعد میں، پہلے ہم انسان ہیں، پہلے ہم بھگوان کے بندے ہیں، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں، ہم ظالموں کے خلاف، استحصال کرنے والوں کے خلاف ایک طاقت بن کر اٹھیں گے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن فتح اسی کی ہوتی ہے۔ کام بہت مشکل ہے لیکن فتح اسی کو ملتی ہے، دیر سے ملتی ہے، بہت سو کو نقصان ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ یہ تحریک لے کر چلے ہیں اور یہ تحریک تقریباً 2 سال سے بڑی طاقت کے ساتھ پورے ملک میں چل رہی۔ میں آج بجنور میں کھڑا ہوا ہوں، ابھی 2 دن پہلے میں ناندیڑ میں تھا جہاں ہزاروں انسانوں کا مجمع تھا، پھر میں حیدرآباد میں تھا، وہاں بھی ہزاروں کا مجمع تھا اور لاکھوں تک لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے بات پہنچائی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بمبئی میں اور بنگلور میں اور مدراس میں اور کلکتے میں اور لکھنؤ میں ملک کے چپے چپے پر میں یہی صدا لگا رہا ہوں کہ ملک کو دوبارہ آزادی کی ضرورت ہے۔ ملک کو ظالموں نے چنگل میں لے لیا ہے، ملک کو طاقت والوں نے یرغمال بنا لیا ہے، ملک کا شکار کر لیا گیا ہے۔ آج ملک سے امن ختم، سلامتی ختم، بھائی چارہ ختم، محبت ختم۔ گنگا جمنا میں اب نفرت کی لہریں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گنگا جمنا میں پریم اور محبت کی باتیں ہوں، اس کی لہروں سے محبت پھوٹے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے چپے چپے سے محبت کے فوارے نکلیں، اور ہم نے اس مقصد کی خاطر ایک سیاسی مشاورتی بورڈ یعنی پولیٹیکل ایڈوائزری بورڈ بنایا کہ سارے
مظلوم اور پسماندہ اور کمزور اور دبے اور کچلے ہوئے لوگ مل کر اتفاق کریں کہ ہم ایک جدوجہد چلائیں گے، ہم ایک محنت کریں گے. ہو سکتا ہے 5 سال لگیں، 10 سال لگیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہم اس سے تھکتے نہیں. ہمارے پہلے 90 سال میں یہ ملک آزاد کرایا گیا 1857 سے 1947 تک. 1857 سے کھلی جدوجہد چلی اور 1947 میں یعنی 90 سال میں ملک آزاد ہوا. جہاں تک تعلق ہے موجودہ دور کے ظالموں، فرقہ پرستوں اور فسطائی طاقتوں کا، ان کے قدم بھی اکھاڑنے کی طاقت الحمدللہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہم اس طاقت کا مظاہرہ اگر آج اس پارلیمانی الیکشن میں نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں کر کے رہیں گے. اس لیے ہم نہ دبنے والے، نہ بیٹھنے والے، نہ ہمت ہارنے والے. ادیب صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ میں یہاں گاؤں گاؤں گیا، لوگوں سے ملا، لیکن مجھے جس طرح کا تعاون ملنا چاہیے تھا کہ میں آواز ہوں، دبے لوگوں کی، کمزور لوگوں کی آواز ہوں، میں ان کی للکار لگاتا رہا پارلیمنٹ میں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پکار، یہ للکار، یہ صدا چلتی رہے. لوگ چاہیں گے تو مجھے پھر پہنچائیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو پھر میں سڑکوں گلیوں پر تحریک جاری رکھوں گا. میں تحریک چھوڑنے والا نہیں، تا حیات اور جب تک زندگی اللہ نے دے رکھی ہے کام کرتا رہوں گا. آج نہیں جیتا تو کل جیتوں گا، اور مجھے تو یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے راتوں